بہت سارے لوگ ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ اسپیشلی نوجوان بھی اب منشیات کے عادی ہوتے جا رہے ہیں، اور جب وہ اس کے شکار ہوتے ہیں تو پھر واپسی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ ان کی جو انہیں دوبارہ زندگی میں لوٹانے کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹرز وغیرہ جو ہوتے ہیں، ان کی ریکوری کے لیے کچھ کام کر رہے ہیں آپ لوگ؟ پاکستان کے اندر خصوصاً یہ جو منشیات آتی ہیں اور لوگوں کو ملتی ہے، تو ایک گھر کے ایک فرد جب اس کا عادی بن جاتا ہے تو وہ پورا گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اب یہ جو گھر کا بڑا فرد ہے، یہ نشے میں جب لگ جاتا ہے تو یہ اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے سب سے پہلے تو اپنے گھر کا صفایا کرتا ہے، ایسا ہی ہے، جو کچھ بھی ہے وہ لے جاتا ہے، بیچتا ہے، اپنا نشہ پورا کرتا ہے۔ آخر میں اس کے گھر کے اندر فاقہ کشی کی حالت ہوتی ہے۔ اللہ، ایسا ہی ہے۔ یہ جو میں نے 3 کیٹیگریاں آپ کو بتائی ہیں، تو معاشرے کے اندر ان کے حوالے سے پھر بھی کہیں نہ کہیں کچھ احساس موجود ہوتا ہے کہ جی بیوہ ہے، معذور ہو گیا ہے، اور یہ اس کی تنخواہ بہت کم ہے، بے روزگار ہے، تو پھر بھی کچھ احساس موجود ہوتا ہے لوگوں کے اندر۔ لیکن یہ منشیات کے اندر جو اس لت میں پڑ جاتا ہے نا، تو اس گھرانے سے لوگ دور بھاگتے ہیں کہ نفرت سے آتی ہے کہ یار یہ تو جو ہے نا اس کا گھر یہ نشے میں سارے پڑے ہوئے ہیں، لوگ ہی نشئی ہیں جی، نشوئی ہیں جی، اس کے قریب کوئی نہیں آتا۔ صحیح۔ لیکن اس شخص کی وجہ سے اس کے گھر کے اندر 2-4 جو خواتین ہیں، چھوٹے بچے ہیں، وہ بیچارے فاقہ کشی کی حالت میں ہوتے ہیں، اور یہ عورتیں پھر ماری ماری پھرتی ہیں مختلف اداروں کے پاس، لوگوں کے پاس، کہ ہمارے پاس چائے کے لیے دودھ نہیں ہے، کھانے کے لیے چیزیں نہیں ہیں، بچے اسکول نہیں جا سکتے، ہزاروں مسائل یہ اپنا بیان کرتی ہیں۔ تو یہ ایک بہت گمبھیر مسئلہ تھا، اس کو ہم نے محسوس کیا، اور پھر اس حوالے سے ہم نے ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر قائم کیا۔ اچھا، کہاں پہ؟ بلکہ یہ مومن آباد کے اندر واجد شہید چوک میں ایک سینٹر موجود تھا۔ ایک ایس ایچ او صاحب ہیں، اب بھی وہ حاضر سروس ہیں، اس وقت ان کے پاس 5 ریہیبلیٹیشن سینٹر کراچی میں ہے، وہ اس کو چلا رہے ہیں۔ ان کے ایک رفاعی ادارہ ہے سن شائن ریہیبلیٹیشن کے نام سے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس کے ساتھ کولیبریشن کیا، اور پھر ہم نے جا کر وہاں پر کام شروع کیا۔ الحمدللہ اب ہم وہاں پر کام کر رہے ہیں، ان کی دینی تربیت بھی کر رہے ہیں، ان کا علاج معالجہ بھی دیسی طریقے سے ان کا علاج معالجہ بھی کر رہے ہیں، ان کو کھانا بھی دے رہے ہیں، خوراک بھی ان کو دے رہے ہیں، اور ان کے گھر والوں کو بھی ہم تعاون کرتے ہیں۔ پھر جب یہ ریکور ہو جاتے ہیں تو ریکور ہونے کے بعد ان کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی روزگار پہ بھی لگاتے ہیں، اور اس میں سے اکثر تو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اچھے خاصے جو ہے وہ کسی نہ کسی روزگار سے منسلک لوگ ہوتے ہیں، ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، انجینئر بھی ہوتے ہیں، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس نشے کی وجہ سے وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ تو ہم بھرپور طریقے سے کوشش کر کے ان کی معاونت کرتے ہیں، اور اس آپریشن کو ہم نے جاری رکھا ہوا ہے۔ الحمدللہ اس کے بہت اچھے نتائج آ رہے ہیں، وہ گھر خود کفیل ہو رہے ہیں، ان کے بچے اسکول جانے کے قابل ہو گئے ہیں، ان کے انٹرویو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے ہم گئے تھے، انہوں نے جو لوگ ریکور ہوئے انہوں نے خود اپنے تاثرات دیے کہ ہم یہاں آئے تو کس حالت میں تھے۔ بعض تو ایسے کہ ایمبولینس کے اندر ان کو اٹھا کے کچرا کنڈی سے اٹھا کے لایا گیا، پھر ان کو نہلایا گیا، دھلایا گیا، پھر کپڑے دیے گئے۔ پھر اس کی کیٹیگریاں ہیں، وہاں پر مختلف وارڈ ہیں، پہلے ایک خاص وارڈ ہوتا ہے، اس میں کچھ دن رہتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرے میں، پھر تیسرے میں، پھر چوتھے سے جا کر وہ ریکور ہو جاتے ہیں، اور پورے ایک سینٹر قائم ہے، وہاں پر مسجد بھی ہے، معلمین کا بھی انتظام ہے، ان کے دینی تعلیم بھی وہاں پر ان کو دی جاتی ہے، جو دنیاوی تعلیم جن کے پاس نہیں ہے ان کو بھی کچھ نہ کچھ سکھایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک معاشرے کے کارآمد فرد بھی بن جاتے ہیں، اور خصوصاً اپنے گھر والوں کے دست و بازو بن جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پوری فیملیاں جو ہے وہ دعائیں کرتی ہیں کہ ہمارا بچہ یہ ریکور ہو گیا اور اس بری لت سے باہر آ گیا۔ بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں اگر آپ کے پاس وقت ہو، کہ مجھے ایس ایچ او صاحب نے بتایا جن کا سینٹر قائم ہے، تو وہ کہنے لگے کہ جی میری ڈیوٹی تھی کہ یہ نشیوں کو بھگانے کی، کہ جہاں پر یہ کچرا کنڈی میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ آپ آپریشن کریں اور ان کو یہاں سے بھگائیں۔ تو میں روزانہ وہاں جاتا تھا اور لاٹھی چارج کرتا تھا، یہ بھاگتے تھے پھر آ جاتے تھے۔ تو میں مسلسل دیکھ رہا ہوں کہ ایک عورت ہے اور وہ سامنے پتھر کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، تو میں نے اپنے سپاہی کو بھیجا کہ جا کر اس سے پوچھے کہ کیا مسئلہ ہے۔ تو اس سے جا کر جب پوچھا تو وہ رونے لگی، وہ کہنے لگی کہ میرا بیٹا نشہ کرتا ہے اور ان کے درمیان میں ہوتا ہے، میں روزانہ آ کر اس کو دیکھتی ہوں کہ یہ زندہ ہے، تو میں اس کو دیکھ کر خوش ہوتی ہوں کہ چلو زندہ تو ہے۔ ایک ماں کے لیے کتنا اپنے اولاد کے لیے ایک تکلیف دہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کا بچہ اس کے سامنے جو ہے وہ برباد ہو رہا ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ
ہم اس پر کام کر رہے ہیں اور اپنی استعداد کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ روکنا تو ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ تو انتظامیہ کا مسئلہ ہے، حکومت کا مسئلہ ہے، لیکن اپنی استعداد کے مطابق جو دین ہمیں بتاتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جو ہمارے وسعت میں ہے وہ ہم انشاءاللہ بھرپور طریقے سے اس مسئلے میں بھی کام کر